کر لی ہے، شکر ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ اسی طرح کام چلتا رہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے کہ اپنا دعویٰ بیان کرے، اور دعویٰ بیان کرنے کے لیے ہماری شرائط میں پہلی شرط یہی تھی کہ اپنا دعویٰ مکمل اور واضح طور پر بیان کیا جائے گا۔ اب میں نے اپنا دعویٰ مکمل اور واضح طور پر بیان کیا۔ ہمارے جو جواب عقیدہ کہ ہر فرد بشر پر، میری بات سنیں، ہر فرد بشر پر ورود موت برحق ہے، اور موت بصورت خروج روح واقع، تو موت کی ہم نے تعریف کر دی۔ اب صاف لکھا کہ نبی ہو غیر نبی ہر ایک کی روح اس بدن سے نکلتی ہے۔ اب ہم نے کسی کو چھوڑا، کافر، منافق، مشرک، ہر ایک کی روح نکلتی ہے۔ اگلی بات، جس کی روح بدن سے نکل جائے وہ عادتاً قیامت سے پہلے لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ بات بھی نبی ہے غیر نبی کسی کی روح بھی واپس نہیں آتی۔ آپ کے ذمہ ہے آپ اسی طرح مکمل عقیدہ لکھیں کہ کس کس کی روح واپس آتی ہے، اور موت کسے کہتے ہیں کہ روح بالکل نکل جانا۔ موت کے بارے میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ کہ موت کسے کہتے ہیں۔ موت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ، خروج روح ہے یا حبس روح ہے، اور جو خروج کے قائل ہیں وہ کون ہیں، جو حبس کے قائل ہیں وہ کون ہیں، جو متذبذب ہیں وہ کون ہیں، اور جو دو کشتیوں پر پاؤں رکھنے والے ہیں وہ کون ہیں۔ 4 مذہب موت کے بارے، حیات کے بارے میں 18 مذہب ہیں۔ ان بھائیوں کے موت کے بارے میں 4 مذہب، 4 عقیدے۔ ہمارا یہی ایک معنی ہے کہ موت کہتے ہیں بدن سے روح نکل جائے۔ اب ہمارا کوئی جٹ آدمی ہے، کوئی عالم ہے، علامہ، مفتی، کسی کے سر پر ہاتھ رکھو، ہر ایک نے، ہم کہتے ہیں جو روح نکل جائے وہ قیامت سے پہلے بدن میں نہیں آتی۔ تو ان حضرات کے اس بارے میں 18 عقیدے ہیں کہ روح بدن میں آتی ہے تو کس طرح آتی ہے، کہاں تک آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے صرف دماغ کے خلیوں تک رہتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ خون اور بدن اس کے درمیان۔ جی ہاں، بالکل دکھا سکتے ہیں۔ یہ خطبات خالد موجود ہے، یہ تسکین الصدور موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو شکر ہے آپ نے ایسے سوال کریں۔ ہاں سوال کریں، نہیں اس کو رکھ دیں۔ جی رکھ دیں۔ بات سنیں نا، آپ نے سب سے پہلے بات قرآن کی تھی، جی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن کتاب میں اس کو تائیدن پیش کی جائے گی۔ جی تائیدن پیش، قرآن نہیں ہوگا بس ٹھیک ہے، جب جس کے پاس قرآن نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نا آپ بات نہیں سمجھ رہے، ابھی دلائل کی گفتگو نہیں شروع ہوئی، ابھی تنقیحات ہو رہی ہے، اور تنقیحات کے اندر قرآن نہیں ہوا کرتا جناب محترم۔ تنقید، اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ کس کس کی حیات کو مانتے ہیں صرف مجھے یہ بتا دیں۔ پہلے موت کی کون سی کیفیت ہے، موت کی کیفیت، موت کی جو کیفیت ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا موت کی کیفیت کے اوپر، جس طرح موت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، موت کی کیفیت کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ بالکل ضروری۔ کہاں ہے جی یہ بات ثابت کریں۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ قرآن کی آیات ہے موت کے بارے میں، موت کی کیفیت کے بارے میں قرآن کی آیات۔ ٹھیک ہے، جو آدمی کہے ایک ہے موت، ایک ہے موت کی کیفیت، آپ قرآن سے موت کی کیفیت کے فلاں کیفیت پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ دکھا دیں، قرآن سے دکھا دیں، کہیں سے دکھا دیں۔ قرآن کی آیت اخرجوا انفسکم، نمبر 2 آیت ودخلی جنتی، روح کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، جب نکلے گی تو داخل ہوگی نا۔ ادخلوا الجنہ ابشروا بالجنہ، قرآن کی اس طرح کی بے شمار آیات، اور مطلب بنتا ہے، ہاں کیا مطلب بنتا ہے؟ ابشروا بالجنہ، ودخلی جنتی، ودخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جائے، یا ادخلی الجنہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا معنی ہے؟ جنت میں داخل ہو جا، جب بدن سے نکلے گی تو جنت میں داخل ہوگی کہ یہیں سے جنت میں چلی جائے گی؟ اخرجوا انفسکم، کیا معنی ہے اس کا؟ اخرجوا انفسکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے یہ بھی تسلیم کر لی کہ کیفیت کے اندر جھگڑا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ اچھا یہ بات موت کی کیفیت آپ مان گئے خروج روح ہے؟ موت کی جو بھی کیفیت ہو، جی موت کی چاہے کیفیت حبس روح ہو چاہے قبض روح، دیکھیں حدیث پاک میں لفظ جو ہے وہ قبض روح ہے، قبض روح کا موجود ہے، خروج روح کا نہیں ہے۔ قبض روح جو ہے اس سے مراد خروج روح بھی ہوتا ہے، اس سے مراد حبس روح بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک مقید کیوں کر رہے ہیں؟ حبس روح بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد خروج روح بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی موت کی کیفیت ہو، ہم کیفیت پر آپ سے بحث نہیں کرتے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ موت جو ہے یعنی خروج روح کے ساتھ قبض روح کے ساتھ وارد ہوتی ہے، چاہے اس کی کیفیت جو بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم قبض روح کے قائل ہیں، بس ٹھیک ہے جی، قبض کے قائل ہیں، قبض کے قائل ہیں، قبض یعنی خروج کے قائل نہیں آپ؟ نہیں، انکار بھی نہیں ہے، خروج کے قائل بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے۔ یہ کیفیت کی آپ بات ہے، حبس کی قائل ہیں یا خروج کی؟ مختلف شخصیات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، بس ٹھیک ہے، یہ کیفیت کی بات ٹھیک ہے۔ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس چیز کو شریعت نے واضح نہیں کیا، متعین نہیں کیا، خامخواہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت نے واضح کیا ہے، یہ بھی میرے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کو جانتے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تسکین الصدور ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تسکین الصدور، صفحہ نمبر ہے 212، یہ سب حضرات دیکھ سکتے ہیں جس کو سمجھنا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیفیت قرآن میں نہیں ہے، اور جو کہے قرآن میں ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔
اب سرفراز صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث کے نصوص اور اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے. کس سے ثابت؟ سرفراز صاحب کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے نصوص اور اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے. اب اگر نکالی جاتی ہے قرآن سے ثابت ہے تو آپ مان لیں. انکار کسی نے کیا ہے؟ جی انکار کسی نے کیا ہے؟ ابھی آپ نے خود کیا ہے. میں تو انکار نہیں کیا. نہیں کیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ موت کا مطلب ہے قبض منہ، قبض روح. قبض روح سے مراد خروج روح بھی ہو سکتا ہے اور قبض روح سے مراد حبس روح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو کیوں مقید کر رہے ہیں؟ نہیں یہ اردو میں لکھے وہ قبض تو شاید عوام دوسری قبض سمجھ لے گی جو ابھی شاید ہو بھی رہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے. نکلنا کس کو کہتے ہیں؟ نکلنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ فضول بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. بات کو آگے چلائیں. اصل جو بات ہے عوام جس بات کو سمجھنا چاہتی ہے آپ اس بات کو آگے چلائیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں. ہم اس کو ثابت کریں گے اور آپ اس کی نفی کے دلیل ہمارے سامنے پیش کریں. فضول بات نہیں پڑتی. عوام ساری بات عوام جن بریوں کو سمجھ، عوام ایک بات کو بھی نہیں سمجھ رہی. اچھا ٹھیک ہے. یہ لوگ کسی ایک بات کو سمجھ آ گئی کہ پہلی بات سیڑھی تھی مدعی سے وہ آپ نے ماشاءاللہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ یہ بات کریں کہ انبیاء نہیں عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے تو آپ نے ہر چوک اور چوراہے میں کیوں کہا کہ میرے ساتھ گفتگو کرو؟ آپ قرآن مجید سے، یہ قرآن نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں یار. آپ کیا ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اشارہ دے رہا ہوں، مثال کر رہا ہوں. آپ قرآن مجید سے دکھائیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ نہیں ہیں. جہاں تک ان کی موت کا تعلق ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. جب موت سے انکار نہیں آپ کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہے؟ جہاں تک ان کے روح کا تعلق ہے نہیں کسی کو انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ موت کا کسی کو انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے کیفیت کا یہ کوئی بات ہے؟ کسی کو بھی انکار نہیں ہے. یہ لکھا ہے آب حیات میں ہے کہ اس مسئلہ حیات النبی کو جس دقیق اور انوکھے طرز پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب قدس سرہ نے تحریر فرمایا، ان سب حضرات دستخط کنندگان نے اسی طرز پر تسلیم فرمایا. گویا اس وقت علماء دیوبند کا اجماع، یعنی یہ کہتے ہیں حبس سے روح پر علماء دیوبند کا اجماع ہے. اب جو کہے حبس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روح نکلی نہیں ہے بلکہ اندر ہی رہ گئی. اب جو اس بات کو نہیں مانتا وہ دیوبندی نہیں ہوگا. یہ عبدالشکور ترمذی صاحب کی کتاب ہے ہدایت الحیران، صفحہ نمبر ہے 329. اب نہیں آپ دوسری باتوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ فیصلہ کون بات کے اوپر کیوں نہیں آتے بھائی؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء اپنی قبور میں زندہ ہیں جس میں جسد انصری کے ساتھ. آپ نافی ہیں. قرآن کیا ہے پڑھ رہا ہوں جی پڑھیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم. اب قرآن سے ثابت ہوا کہ موت نام ہے خروج روح کا، روح کے نکل جانے کا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل. میں نے کسی موقع بعد بھی خروج روح سے انکار نہیں کیا. یہ آپ کے بزرگوں نے کیا ہے نا. وہ باتیں بتا رہے ہیں جس کا میں منکر نہیں ہوں. آپ نے کہا قرآن سے دکھانا دیا. چلو گفتگو شروع. بھائی میرا بھائی دکھانا نہیں ہے. اچھا آپ دکھائیں اس بات کو. اپنے دعوے پر قرآن کی آیت پڑھیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے جسد انصری کے ساتھ اپنی قبور میں زندہ ہیں اور اسی طرح شہداء. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب میں اس دعوے پر دلیل دوں گا، آپ اس دعوے کو رد کر کے دکھائیں. یہ بات آپ مشکل میں کیوں جاتے ہیں؟ اچھا ابھی ایک منٹ مناظر صاحب، صرف ایک منٹ. مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ابھی مقرر کر لیں. ہم تو الحمدللہ جمعرات کو ہماری مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، استاد جی سے ہم نے اجازت بھی لی ہے. ہماری ہر روز چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. آپ کی ہر روز چھٹی ہے تو ہم بھی پھر ہر روز چھٹی کر لیں گے استادوں سے بہرحال اجازت لے کر. لیکن آج کا سارا دن ہے، ساری رات ہے، صبح کا دن ہے اور آپ نے خود بھی کہا کہ انشاءاللہ یہ کتابیں مہینے تک ختم نہیں ہوں گی. تو چلو عید کے بعد پھر ہم مدرسہ سٹارٹ کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی اپنے دعوے پر جس طرح آپ نے کہا کہ 5 منٹ ہوں یا 10 منٹ ہوں جو آپ مناسب سمجھیں. پہلی تقریر 10 منٹ کی ہو جائے. 5 منٹ کی ٹھیک ہے. شروع سے 5 منٹ کی ٹھیک ہے. اور کل ٹائم کتنا ہوگا؟ کس کا کل ٹائم؟ کل مناظرے کا. مناظرہ ہے. ٹائم کو متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹائم کو متعین چلنے دو جہاں تک جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری چھٹیاں ہیں. بس ٹھیک ہے. رات تک چلے، رات تک چلے، ہفتے تک چلے، ابھی ختم کر لیں. ٹھیک ہے. نہیں اس بات کو متعین کرنے کی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے پھر یہ نہ ہو کہ ابھی ہم بس کرتے ہیں. ابھی انہوں نے خود کہا نا کہ چلے گا. ابھی انشاءاللہ اس طرف سے آپ یہ لفظ کبھی نہیں سنیں گے کہ ابھی ہم بس کریں. ابھی چلتا ہے. ابھی میں پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ پھر آپ بعد میں کہیں گے ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے فلاں نماز کا جو وقفہ کریں گے، نماز پڑھ کے کریں گے، پڑھ کر پھر بیٹھیں گے. آپ کہیں گے نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں.
تو چلے جانے والی بات ہے، نماز پڑھ کر بیٹھے بس، ٹھیک ہے، بات نہیں پہنچے گی، چاہے وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے، چاہے 2 گھنٹوں میں پہنچ جائے، چاہے شام تک ہو جائے، ٹھیک ہم ہے بات کے کسی کنارے پر لگانا چاہتے ہیں۔ اور میری آپ سے ماشاء اللہ یہ زندگی کا پہلا موقع دیکھنے کا، میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے جی جی کہ فضول باتوں میں، لاجانی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور عوامی سطح سے جو بلند باتیں ہیں ان میں نہ پڑیں، بس ٹھیک ہے، ہم بات کو آسان کریں۔ جی صحیح ہے، اصل میں آپ کے اور ہمارے درمیان جو متنازع چیز ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی چھپی ڈکی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں ٹھیک ہے، اور شہداء کرام بھی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ آپ اس کے نافی ہیں، ٹائم شروع کر رہے ہیں، ٹائم شروع کر دیں ابھی 5 منٹ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بھائی آپ بیٹھ جائیں، آپ اس کے نافی ہیں، ہم اس کے اوپر دلیل کریں، بالکل، ہم اس کے اوپر دلیل قائم کریں گے۔ ماشاء اللہ دلیل کریں، 5 منٹ ہو سی، جی جی 5 منٹ شروع کرو جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ ان کی جو زندگی ہے اس کا شعور کی نفی کی گئی ہے اور ان کی زندگی کا اثبات کیا گیا ہے، بل احیاء میں ہیں وہ زندہ۔ اور کون زندہ ہے؟ لمن یقتل، جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کو تم لوگ اپنی زبان میں مردہ کہتے ہو، ہم میں سے کبھی کسی نے چاہے مسلمان ہو یا کافر روح کو مردہ نہیں کہا، ہمیشہ جسم ہی کو مردہ کہا جاتا ہے۔ جس جسم کو مردہ کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی کے مردہ کہنے سے منع فرما دیا ہے کہ اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ قرآن پاک کی ایک ہے، اور دوسری جگہ اللہ پاک سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راستے میں قتل ہو جائیں وہ لوگ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہاں پہلی جگہ ان کو مردہ زبان سے مت کہو، اور اب اس دوسری آیت میں فرمایا کہ دل میں یہ خیال بھی مت لو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں جو شہداء کے بارے میں ان کی حیات کے اوپر بطور عبارت النص کے شہداء کی جو حیات ہے ان آیات سے بطور عبارت النص کے ثابت ہے، اور انہی آیات سے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے حیات شہداء کو، حیات انبیاء کو دلالت النص کے طور پر ثابت کیا ہے انہی آیات سے۔ اور تیسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور آپ کی جو ان سے ملاقات ہوئی آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گھنگرالے بالوں والے، ان کے بال گھنگرالے تھے اور ان کا قد جو ہے، رنگ جو ہے گنمی تھا، لمبے قد کے تھے، اور قبیلہ شنوا کے لوگوں کے مشابہ ان کی شکل و صورت تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھنا ظاہر ہے کہ یہ روح کا دیکھنا تو نہیں ہے، گھنگرالے والوں سے تشبیہ دینا، بال، رنگ اور قبیلے سے، یہ ساری جسم کی ساخت ہوتی ہے، یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ جسم میں پائی جاتی ہیں، ارواح میں نہیں پائی جاتی، روح میں نہیں پائی جاتی۔ اور اسی پر علماء نے، مفسرین نے نبی علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے اس ملاقات سے موسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کیا ہے۔ یہ میں نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، اب حدیث اور باقی حوالہ جات جو ہیں، اور میں ان کے اوپر اپنے اگلے وقت میں میرے پاس جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں سے تائید کروں گا کہ ان آیات سے، قرآن پاک کی ان آیات سے روحانی زندگی مراد نہیں ہے بلکہ جسمانی زندگی مراد ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ان کا ٹائم ابھی باقی تھا لیکن انہوں نے بات کو ختم کر دیا، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیت ہے، سورت کا نام ہے جی سورۃ المؤمنون۔
صاف آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہر انسان کا اس آیت کے اندر ذکر ہوگا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر نطفے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نطفے کے سلسلے سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا، فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ، پھر بے شک تم سارے کے سارے، کم ضمیر کا مرجع جو مٹی سے پیدا ہوئے وہ بھی آدم علیہ السلام، جو نطفے سے پیدا ہوئے وہ بھی، تمام انبیاء بھی، عام مومنین بھی، کفار بھی، سب، فرمایا تم سب کے سب بعد ذالک المیتون، اس کے بعد میت ہو جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ اس آیت کے تحت تفسیر صاف لکھا ہے مدارک کے اندر کہ تحیونا، تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اسی طرح قرآن کریم کی صاف آیت، دوسری آیت جو ہمارے عقیدے پر ہم نے عقیدہ لکھا تھا کہ روح قیامت کے دن واپس آئے گی، صاف لکھا ہے یمسک اللاتی قضا علیہ الموت، سورۃ الزمر آیت نمبر 42، یمسک اللاتی قضا علیہ الموت، جس روح پر موت کا فیصلہ ہو جائے اللہ اس کو روک لیتے ہیں۔ اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں، اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر کو، صاف لکھا ہے کہ یمسکو انفس الاموات، اللہ تعالیٰ مردوں کی روحوں کو روک لیتے ہیں۔ اس آیت کے تحت حضرت اشرف علی تھانوی صاحب بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب بدن سے روح نکل جائے نہ حیات رہتا ہے نہ ادراک رہتا ہے۔ اس کے بعد تفسیر مائدی میں لکھا یہ سلب روح من کل الوجوہ ہوتا ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا کہ لا يردها الى البدن حتى ينفخ نفخۃ البعث، کہ نفخہ بعث تک، قیامت تک روح اس بدن کے اندر نہیں آتی، ہمارا عقیدہ ثابت ہے۔ اسی طرح تفسیر مدارک کے اندر لکھا لا يردها فی وقتها حیۃ، کبھی بھی روح اس بدن کے اندر نہیں آتی۔ اٹھائیں تفسیر کبیر کو، کشف الرحمان کو، مواہب الرحمان کو، مائدی کو، کشاف کو، جتنی تفسیریں آپ اٹھائیں عربی، صفحۃ التفاسیر موجود ہے، ایسر التفاسیر موجود ہے، سب لکھتے ہیں لا يردها الى البدن، لا يردها الى الجسد، لا يردها الى جسدها۔ اسی طرح جلالین کے اندر لکھا لا يرسله الى يوم القیامہ، قرطبی کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ فهو يمسكه، اللہ روح کو روک لیتے ہیں، قیامت تک واپس نہیں آنے دیتے۔ ہمارے عقیدے پر دو آیتیں، تیسری آیت واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر اسی طرح یہاں پر موجود ہے جلالین کے اندر اخرجت الارض اثقالها ای کنوزها وامواتها، وہ مردوں کو نکال دے گی۔ ہمارے عقیدے پر چوتھی آیت واذا النفوس زوجت، جب نفسوں کو جوڑا جائے گا، قرنت الارواح بالاجساد، تفسیر کبیر، تفسیر جلالین کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ قیامت کے دن جوڑا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہی قبروں میں جوڑ جاتی ہیں۔ 4 آیتیں ہوگی ہمارے عقیدے پر۔ اسی طرح ہمارے عقیدے پر 5ویں آیت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، تم میت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اموات کہا جب تک بدن نہیں بنا تھا۔ اب آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا اس کے اندر، میں دوبارہ اس کی تشریح کروں گا۔ اب اس آیت کے تحت علامہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 13 مشکلات القرآن کے اندر لکھا کہ در قبر اصلاً تعلق روح ببدن نیست، کہ قبر کے اندر روح کا بالکل تعلق نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جو سوال کیے، آپ نے آیات پڑھی لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب نے سنا کہ ہم نے کہا تھا کہ اپنے عقیدے کے مطابق قطعی دلیل پیش کی جائے گی۔ اب عقیدہ تھا حیات الانبیاء کا اور حیات شہداء کا، تو صرف اور صرف شہداء کی آیت پڑھی، انبیاء کی حیات پر کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، معلوم ہوا قرآن کی آیت نہیں ہے۔ پھر بھائی یعقوب صاحب فرما رہے تھے کہ یہ عبارت النص ہے اور انبیاء کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے، حالانکہ کاش کبھی اصول شاشی اٹھائی ہوتی، کبھی نور الانوار کی زیارت کی ہوتی، کبھی حسامی کو ہی دیکھ لیا ہوتا، کبھی اسی طرح مسلم الثبوت کو اٹھا لیا ہوتا، توضیح تلوی کو دیکھ لیا ہوتا۔ تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دلالت النص کسے کہتے ہیں، اما دلالت النص فہی ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ لغتا لا اجتہادا ولا استنباطا۔ یہ ایک علمی بحث ہے علماء کی۔ دلالت النص میرا یہ چیلنج ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی مولوی، پاکستان کا نہیں، چھدرو کا نہیں، میاں والی کا نہیں، دنیا کا کوئی مولوی آ جائے اور اس کو دلالت النص سے انبیاء کی حیات بنا کر دکھائے، انشاءاللہ میری شکست ہوگی۔ دلالت النص کس طرح بنتی ہے؟ دلالت النص کی تعریف کرو اصول فقہ کے مطابق۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں کیا تعریف ہے؟ کہیں سے اصول شاشی اٹھا لیں، یہاں پر یہ سامنے موجود ہے، سب نے لکھا کہ دلالت النص وہ ہوتی ہے کہ علت اس کی پہچانی جائے لغوی اعتبار سے۔ جناب یہ دلالت النص نہیں بنتی، انبیاء کی حیات پر قرآن کی کوئی آیت پڑھے تاکہ اپنا عقیدہ عوام کے سامنے واضح ہو۔
پھر آپ نے کہا کہ ایک منٹ نہیں جی ابھی رہتا ہے. آپ نے کہا کہ قتل کا معنی، حالانکہ قتل کسے کہتے ہیں؟ قتل اسی مقتول اس کو کہا جاتا ہے جس کے بدن سے روح نکل جائے، اور اگر بدن سے روح نہ نکلے اور بدن زخمی ہو تو اس کو مجروح کہا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اس کو مقتول کہا جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ روح کو مردہ کسی نے نہیں کہا. میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 21 سورۃ البقرہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، تم میت تھے. اب روح کو مردہ کس نے کہا؟ اللہ کے قرآن نے کہا. آپ کہتے ہیں کسی نے نہیں کہا. آپ کھولیں، آپ کے پاس قرآن موجود ہے یا شاید نہ ہو، ہمارے پاس موجود ہے. آیت نمبر 21 آپ کھولیں سورۃ البقرہ کی. اللہ نے روح کو مردہ کہا، اور آپ نے کہا کہ اللہ نے جسم کو میت کہنے سے منع کیا، حالانکہ اللہ نے جسم کو میت کہنے سے کہیں منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود میت کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل، جو قتل کیا جائے، اور قتل وہی کی ہوتا ہے جس کے اندر روح نہ ہو. بھائی مولانا عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ بولنے کا نام مناظرہ نہیں ہے، دلیل کا نام مناظرہ ہے. آپ دلیل دیں. آپ نے جتنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری موت کی طرف ہیں. جو میں پہلے بیان کر کے ہوں کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی موت کا منکر نہیں ہے. یہ ایک بات میں بار بار بتا چکا ہوں، اور آپ کے پہلے سے بھی علم ہے. آپ نے جتنی آیتیں بھی پڑھی ہیں ان سب کا تعلق موت سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام بحث ہے، آپ عام بحث میں پڑھ رہے ہیں، روح واپس نہیں آتی، موت وارد ہو گئی ہے. یہ ساری بات جب ایک استثناء کیا جائے انبیاء اور شہداء کا اس آیت میں، ولا تقولوا لمن یقتل، اور سورۃ بقرہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں انبیاء اور شہداء کا جب استثناء موجود ہے اور بات انبیاء اور شہداء کی ہو رہی ہے، آپ عام لوگوں کی موت کی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ موت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں انبیاء بھی شامل ہے، اور ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ انبیاء پر بھی موت آتی ہے، شہداء پر بھی موت آتی ہے. جس جسم کو قتل کہا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی روح نکلی ہے. اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ اس کی روح نکلی ہے. روح نکلنے کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بل احیا بل احیا، روح نکلنے کے بعد دو پھر بھی زندہ ہے. قرآن پاک میں یہ کہا ہے. اور میں اس کی تائید میں روح المعانی، جس کا مولانا احمد خان صاحب اپنے درس میں عام طور پر حوالہ دیتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ فذهب كثير من السلف الى انها حقیقت بروح و جسد ہی، کہ یہ علماء جمہور کا یہ مسلک ہے کہ یہ حیات حقیقی کی حقیقی ہے جو روح اور جسم کے ساتھ ہے. ولکن لا ندرک فی هذا نشا، لیکن ہم اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئی. کون سی؟ فذهب كثير من السلف الى انها حقیقت بروح و جسد، کہ یہ زندگی جو ہے، یہ جو ہے کہ علماء یعنی کثیر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جس کو ہم جمہور کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں، اس طرف کی ہے کہ اس سے مراد حقیقی زندگی ہے جو روح اور جسم کے ساتھ ہے. اس طرح یہ وہی دیکھو، یہ پڑھو کہاں ہے. یہ اسی یہی ہے ولا تقولوا لمن یقتل. اسی کتاب یہ علامہ جلال الدین سجوسی کی جلالین، اس میں فرماتے ہیں بل ہم احیاء ای حیات اخرى بالجسم بروح. بس رہنے دو بھائی، اگر لفظ بھی لکھے ہوئے نہیں ہے اس پر آپ پکڑ کریں. میں غلط جھوٹ پڑھ رہا ہوں، اگر یہ لفظ موجود رہوں آپ آ کر دیکھ لیں. روح اور جسم یہ لفظ موجود ہے. عالم نکالو. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی نہ بولے. اور جی شاہین بھائی، نہیں دیکھیں صدر صاحب، میں آپ کو منع کروں گا، نہیں بھائی، آپ میرے مقابلے میں پڑھ سکتے ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے بلا سموک بھائی، میں آپ تو منجے چاہے آپ تو خود من کہنا کپڑے لیتے. آپ بھائی بند کرتے ہیں. کون سی کتاب نکالی ہے؟ موبائل بند. سورۃ آل عمران ہے. اچھا، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ بجا رادی دفن علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد ایک عرابی آیا اور اپنے سر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملنے لگا، اور اس نے کہا
کہاں اللہ نے آپ پر یہ نازل کی ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم کہ جو آدمی اپنی جان کے اوپر ظلم کرے اور اللہ سے معافی مانگی اور نبی بھی اس کے لیے سفارش کر دے، تو اس نے کہا قد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جیتو کا استغفر اللہ ذنبی، میں اپنے گناہ کی اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ فنودی من قبر قد غفر لکا، قبر سے آواز دی کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی۔ یہ تفسیر جلالین جس کو آپ اپنے نصاب میں بھی پڑھاتے ہیں، اس کی ہے، نکالو یار۔ ٹائم ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی تقریر کے اندر 5 قرآن کریم کی آیات پڑھی تھی، لیکن کسی ایک آیت کا جواب بھی نہیں آیا۔ تو میں چونکہ پچھلی تقریر کے اندر ان کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب دے رہا تھا، آپ نے کہا کہ اللہ نے جسم کو میت کہنے سے منع فرمایا، میں نے خود دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا لمن یقتل، جو قتل کیا جائے، مقتول وہی ہوتا ہے جس کے بدن سے روح نکل جائے، جو مردہ ہو اس کو مقتول، اللہ نے خود اس کو میت کہا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہے، اس کو جو میت کہے گا وہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میت نہ کہو، جس نے میت کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اپنی اگلی تقریر میں یہ جواب دیں گے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک آدمی شہید ہو گیا، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، کیا کہیں گے؟ دعا واسطے حاضری جیندے دے، یا دعا واسطے حاضری سے میت کیا؟ اگر میت کہہ دیا تو مولوی صاحب کا یا کسی کا بھی ایمان نہیں رہے گا۔ اب دوسری بات، نماز جنازہ کے اندر کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہماری میت کو بخش۔ اب جو میت کہے گا وہ آدمی تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح مولوی صاحب نے دوسری جو آیت پڑھی تھی اپنے عقیدہ پر کہ لا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس کا میں جواب دے دوں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اپنے دلائل کی طرف آتے ہیں، تو میں نے جو لکھی ہوئی تھی آپ کے سامنے شرائط موجود ہیں کہ قرآن کی غیر محتمل آیات پیش کی جائے گی۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا، صدر صاحب سے بھی، اپنے صدر سے بھی، کہ اس کو پابند کریں کہ قرآن کی غیر محتمل آیات پڑھے۔ اور بھائی قادری صاحب بھی سن رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ خود لکھا تھا قرآن کی غیر محتمل آیات پیش کی جائے گی۔ اور یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی پہلی تقریر میں لا تکن فی مریۃ من لقائی، جناب یہ آیت محتمل ہے، اس کے اندر بے شمار احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال من لقائی موسیٰ ربہ، اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر کو، تفسیر مدارک کو، در منصور کو۔ دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ من لقائی کل کتاب، آپ کو کتاب کے ملنے میں آپ شک نہ کریں، یہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں، عثمانی میں، بیضاوی میں۔ اسی طرح تیسرا احتمال من لقائی کل اذا کما لقیہ موسیٰ، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، معرف القرآن۔ اب چوتھا احتمال من لقائی موسیٰ الکتابہ، مدارک کے اندر لکھا، کشاف میں لکھا، قرطبی میں لکھا۔ پانچواں احتمال من لقائی کا موسیٰ یوم القیامہ، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا، معرف القرآن کے اندر لکھا۔ چھٹا احتمال یہ ہے کہ من لقائی موسیٰ لیلۃ المعراج، کبیر کے اندر لکھا، قرطبی کے اندر لکھا۔ اور راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کتاب کا ملنا، اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب کا ملنا۔ کیوں؟ اگر ان والا معنی کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کریں، تو میں مولوی صاحب سے کہوں گا پوری آیت پڑھے اور یہ معنی فٹ کر کے دکھائیں۔ اگر ان والا معنی کیا جائے پھر معنی کیا بنے گا؟ معنی بے ربطی بن جائے گا، کیونکہ اس آیت کی ابتدا کے اندر بھی کتاب کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے۔ اس آیت کے شروع کے اندر کتاب کا ذکر ہے، آگے پھر آخر میں بھی کتاب کا ذکر ہے۔ اگر ان والا معنی لیا جائے پھر قرآن کا معنی یہ بنے گا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ اس میں شک نہ کریں کہ انبیاء زندہ ہیں اور ہم نے کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت والا بنایا۔ اب یہ معنی بنتا ہے؟ معنی ہی غلط ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کے اندر 6 احتمال ہیں، اور قانون یہ ہے، سرفراز خان صدر صاحب نے لکھا، حبیب اللہ ڈیلوی صاحب نے لکھا، تمام کتابوں میں لکھا اذا جال احتمال بطل الاستدلال، ایک احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جایا کرتا ہے۔ جہاں پر 6 احتمال ہوں وہاں پر عقیدہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ اور خود اصول کے اندر بھی لکھا تھا جس نے اصول کی خلاف ورزی کی اس کی شکست تصور ہوگی۔ اب حق تو یہ ہے کہ شکست، کیونکہ قانون کو آپ نے رات تسلیم کیا تھا، یا کہتے ہیں قرآن کی آیت یہ محتمل نہیں ہے، یہ غیر محتمل آیات ہے، یا مان لیں یا آپ کی شکست ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بٹھائی رکھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ جی اردو کی تفسیر بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو عبارت پڑھی روح المانی کی فذهب كثيرا من السلف، یہ کہتے ہیں جی عبارت کو چھوڑیں، آپ معنی کو دیکھیں۔ جناب محترم اگلی جو عبارت پڑھی حیات اخرى،
جھوٹ بولا اور کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے غلط پڑھا ہے. چلو اتنی بات مان لی. جناب غلط پڑھنے سے قرآن کا لفظ ہے، یہ جو عبارات ہیں معنی کفریہ بن جاتا ہے. میں آپ کو بھی مثال بھی دیتا ہوں. آپ نے کہا عربی والا جو واقعہ پیش کیا، قد ظلمت نفسی، اللہ پر جھوٹ کا الزام، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے قد ظلمت نفسی، یا اللہ تو نے مجھ پر ظلم کیا. حالانکہ اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تو ظلم کا ارادہ تک بھی نہیں کرتے. آپ نے کہا قد ظلمت نفسی، یا اللہ تو نے مجھ پر ظلم کیا. عبارت کی زبر زیر تبدیل ہونے سے یہ معنی تبدیل ہو گیا. ظلمت نفسی، میں نے خود ظلم کیا، اور ایک اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے پر ظلم کیا. معنی کفریہ بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں عبارت غلط پڑھنے سے. جناب محترم، اگر آپ نے صرف ناو پڑھنی ہے بحمدللہ، میں ابھی اس کا مجھے بہت شوق ہے صرف ناو کا، اس کے اندر آپ داخلہ لے سکتے ہیں، کسی مدرسے کے اندر پڑھ لیں. یہ بات نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے کسی قسم کا، شاید اس کو آپ ہٹ سمجھیں گے. یا ہم آپ کو برادرانہ طور پر مشورہ دے رہا ہوں، آپ صرف ناو پڑھ لیں، تاکہ اس طرح لفظ غلط پڑھنے سے معنی بہت سارا تبدیل ہو جایا کرتا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ. آپ نے جتنی بھی ایتیں پڑھی ہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آپ کا اور ہمارا جو تنازع ہے وہ قبر میں حیات انبیاء کا ہے. آپ نے اس کے رد کے اوپر قرآن پاک سے کوئی ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور ہم آپ کے پاس بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، وہاں اس سر سے لے کر اس سر تک آپ کے پاس کتاب پڑھی ہیں. ان ساری کتابوں میں مجھے کہیں ایک لفظ کسی تفسیر میں، آخر آپ نے یہ جو کتابیں لائی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے، دکھانے کے لیے لائی ہوئی ہے نا، بعض خوبصورتی کے لیے تو نہیں لائے کہ آپ یہاں ایک بہت بڑا ڈھیر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان ساری کتابوں میں سے جو کہوں، جو کتاب آپ کی مرضی اٹھا لیں، کسی ایک کتاب میں آپ مجھے یہ لفظ لکھے ہوئے دکھائیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں. میت، جہاں تک میت کا تعلق ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کو بے شک میت کہا جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بے شک ان کو میت کہا جاتا ہے، لیکن برزخ میں یعنی قبر میں، دنیا سے تو دنیا کے اعتبار سے تو ان کے اوپر میت کا لفظ انکا میتم و انہم میتون اس کی صریح دلیل ہے. اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس کی یہ بات لکھی ہے، جہاں یہ بات لکھی ہے، وہاں مفتی کفایت اللہ نے اس سے آگے چند صفحے بعد یہ بات بھی لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں. آپ یہ الفاظ قرآن پاک، یہ ساری کتابیں قرآن مجید سمیت اور حدیث سے جہاں بھی مجھے آپ دکھائیں جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے. اب یہ لفظ دکھائیں تاکہ بات آسان و ختم ہو جائے. آپ لوگوں کو بشگاہیوں میں، بریکیوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ ان کے پہلے کچھ بھی نہ پڑے. سیدھی سی بات کے اوپر ہے. باقی رہا عام بات جو ہے، عام بات کی بات، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ موت پر سب کا اتفاق ہے، روحانی زندگی پر سب کا اتفاق ہے. جو متنازع چیز ہے وہ ہے انبیاء اور شہداء کی حیات جسمانی فی القبر، حیات انبیاء اور شہداء کی حیات جسمانی فی القبر. قبر میں جسد انفری کے ساتھ وہ زندہ نہیں ہے. آپ یہ قرآن پاک کی کسی آیت سے دکھائیں مجھے، آپ قرآن پاک کی تفسیر سے دکھائیں، کسی حدیث سے دکھائیں، جس جماعت کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دیوبندی ہیں، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء اہل سنت، اس میں سے دیکھیں قرآن پاک آج نازل نہیں ہوا. آپ سارے حضرات بات سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کو نازل ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں. آپ جو اپنی من مانی کی تشریح کرتے جائیں وہ تشریح ٹھیک نہیں ہے. آپ میری بھی نہ مانیں، میں آپ کی تشریح بھی نہیں مانوں گا، لیکن جو حضرات جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور آپ کے سامنے یہ زینت بنی ہوئی ہیں، آپ انہی کتابوں میں سے کسی مفسر نے یہ بات لکھی ہو کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے. جہاں تک لفظ میت کا تعلق ہے، ان پر میت کا اطلاق کیا گیا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، ان کے اوپر میت کا اطلاق کیا گیا ہے. صدر صاحب دنیاوی اعتبار سے میں گفتگو عرض کروں کہ 2 منٹ رہتے ہیں آپ کے، اور آپ شور مچا رہے ہیں کہ آپ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہے، حالانکہ ہم نے 5 پڑھی ہیں. آپ نے ایک آیت بھی ابھی تک نہیں پڑھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. عوام کا کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ آپ دکھائیں کہ قرآن کی فلاں نمبر آیت ہے جس میں ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. پڑھیں، آپ نے 1 منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا قرآن پاک کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں مانتے؟ قرآن میں ہے، آپ ادلہ اربع کی بات میں ہے، بالکل مانتے ہیں. قرآن میں شہداء کی ثلاثہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں، اصول شرع میں ادلہ ثلاثہ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس طرح ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں مانتا ہوں. آپ پھر پہلا نمبر قرآن کا ہے نا،
पहले कुरान का है। कुरान से दिखाएं। अगर कुरान में कोई कुरान से दिखाएं। देखिए, अगर कुरान में कोई बात बिल्कुल देखो बार, और आप भी तो नहीं दिखा सकते, ठीक है, आप भी तो नहीं दिखा सकते। हम अपने आप भी तो कुरान में सिवाय मौत आप के, कहें हमारा अकीदा कुरान में आप नहीं है, भी फिर तो हम इजाजत आप भी कहें कि हमारा अकीदा कुरान में। आप सदर साहब तो आप खामोश हैं, बात है ना, आप खामोश हैं, कि आप बात बात मुत्तफक है, ये बात मुत्तफक है कि अंबिया पर मौत आई है। अब जो खिलाफी बात, यही मुख्तलफ है सदर साहब, नहीं पता नहीं, ये मुख्तलफ है। ये बात अंबिया पर बसूरत खुरूज रूह वाक़ हुई है मौत, या बसूरत है कब से रूह ना कब से रूह हुई ये है। बात मुत्तफक है कि हर नफ्स पर कैफियत की बात है। कैफियत में भी इत्तेफाक है, बताओ जो मुख्तलिफ बात है ना, कैफियत में इत्तेफाक है। हयात नबी फिल कब्र, उसको साबित करना है, उसको कुरान से साबित करना है। हयात नबी कुरान से साबित करें ना, बताएं कुरान की फलां आयत से आपका दावा अपने अबू को कहें, मुझे न कहें, उनको कहें कि कुरान से नबी कब्र में जिंदा है। यार कितने तो कुरान पढ़े, आपको मैं देता हूँ, फलां आयत है कुरान की, उसमें लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ में दुरूद शरीफ सुनते हैं। आप लोगों को और बताते हैं और हमें तो नहीं दिखाते। ये गलत है, आपने मेरा वक्त ले लिया है, आपने मेरा वक्त ले लिया, ये मेरा वक्त दिया जाएगा, आपका टाइम रोका है, हमने रोका है कि आप कुरान ये पकड़ें और इससे दिखाएं कि कहाँ लिखा हुआ है नबी कब्र में जिंदा होते हैं। ये आयत निकाला है, दिखाओ कुरान लिखने के लिए नहीं, कुरान बयान करने के लिए आया है। मैंने लोगों को किताबें नहीं समझ आएंगी, ये किताबें आपके लिए और कुरान हम लाए हैं लोगों के लिए। यही कुरान जो मुझे आप दे रहे हैं, हाँ। अगर आप ले लें और आप दिखाएं कि नबी कब्र में जिंदा नहीं है, आप कहें अपना आप नहीं है हमारा, आप कुरान से दिखा दें। आपने सारी उम्र कुरान की रट लगाई है, कुरान हमारे पास है, इसी कुरान से आप दिखा दें कि नबी कब्र में जिंदा नहीं है, आप दिखा दें। चलो मैंने आप दिखा दें, जहाँ तक मौत का तल्लुक है, मौत की ऐसे पढ़ते जाना, इससे क्या होगा? मौत वाली ऐसे नहीं पढ़े। मैंने अपने कीदे में लिखा है कि मौत के बाद भी अपने कब्र में जिंदा है। करता हूँ। देखो सदर का कानून होता है, सारे दोस्तों को बता दो सदर क्या कानून। मैं आप सदारत अपने बेटे को भी मुबारक कराएं, जो उसको तरीका नहीं आता, उसको आपने सदर बनाया, लेकिन उसको सदारती कवानीन का नहीं पता। सदर का माना ये होता है जो मुनाजिर अपनी इधर उधर की मारेगा, सदर का हक बनता है कि उसको रोके। मैं आपको रोक रहा हूँ मौलाना, आप कुरान से कहीं तो दिखा दो यार, हम कुरान मांग रहे हैं आपसे, कोई और तो बात नहीं मांग रहे। हम आप रोकर कहो, दाढ़ी पर हाथ लगाते हैं, पाँव पर हाथ लगाते हैं, कुरान तो दिखा दो कम से कम। कुरान में कहीं है मुर्दे जिंदा है, कुरान में कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ, ये कुरान आपके सामने पढ़े, प्लीज पढ़ें। सदर साहब इस इधर उधर की बात हम नहीं चलने देंगे, हम कुरान के लिए आए हैं यार, हम कुरान की खाते हैं, हम कुरान का अकीदा रखते हैं। ये बताएं मुझे, आप क्या कुरान से सारे मसैल साबित करते हैं? अकीदे हैं वो कुरान से होंगे, मुतवातिर से हैं। जितनी भी जो बात कुरान में न हो और हदीस में, क्या आप उसका इनकार करेंगे? मान दें। अच्छा, हदीस में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप कहें हमारा अकीदा कुरान में नहीं हदीस में, कहें हमारा अकीदा हयात शुहदा का कुरान में मौजूद है, हयात अंबिया का, हयात शुहदा का कुरान में मौजूद, हयात अंबिया का अकीदा बतौर दलालत नफ्स के कुरान में मौजूद है। बतौर दलालत नफ्स बताएं, बतौर दलालत। देख मैं बता रहा हूँ, देख अल्लाह पाक फरमाते हैं अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कि अल्लाह पाक ने जो इनाम याफ्ता जमात के तबके कराए हैं, उनमें सबसे पहले अंबिया का नंबर है, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन का नंबर है, तीसरे नंबर पर शुहदा है। झगड़ा इसी का है, मौत का भी झगड़ा नहीं है। खामोश रहो, आप खामोश हैं, आप भी खामोश हैं। ये मुझे मना कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, या अगर नहीं हजम होता तो जब आप मेरी बात हो रही है तो आप मेरी बात में दरमियान में गड़बड़ करते हैं, आप मुझे मेरे बोलने के वक्त ले लेते हैं। ठीक है, आपको कोई आपका मानते हैं, टाइम बहुत हो गया, आप बोल रहे हैं, टाइम ज्यादा ले लिया, मेरा टाइम उसने ले लिया, मैंने तो टाइम भी नहीं। आप आयत पढ़े, आपको 20 मिनट देते हैं यार। हाँ चलो, आपको 20 मिनट देते हैं, आपको टाइम। मैं एक असूल की बात कह रहा हूँ कि आप इस बात से इनकार करें, आप इस बात से इनकार करें कि हम कुरान के अलावा हदीस को नहीं मानते, इजमा को नहीं मानते। अगर इन बातों को आप नहीं मानते तो फिर तो कुरान की बात बाद में आएगी। अगर यानी अदिल्ला सलासा को आप तस्लीम करते हैं ना कैद के मुकाबले में, अकैद के मामले में यार किस लिए यार अजीब आदमी आप क्या रोके ना अबू जान, आप बात पूरी सुनते हैं यार, अबू आपकी पूरी आयत नहीं पढ़ेंगे, क्या करें? ये कहते हैं ने पूरी करना, आयत के लिए टाइम दिया सिर्फ, आयत के लिए आपको टाइम दिया वरना टाइम मेरा है। अच्छा आप ले चलो, फिर पास नहीं है जी, आप पढ़े, आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 आयत पढ़ी, उनका कोई जवाब नहीं, उनका